السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 21 سے لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، یا حرف ندا ہے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو۔ یا ایہا، اے، یا حرف ندا ہے تو ایہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، وارننگ کے لیے بھی آتا ہے ایہا۔ یا کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، جیسے یا اللہ، آگے آئے گا یا بنی اسرائیل۔ تو یہاں پر الناس جو ہے، چونکہ اس کے شروع میں ال ہے تو اس وجہ سے بھی ایہا لگانا پڑا ہے، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے یا الناس یا ناس۔ الناس کی وجہ سے یا کے ساتھ کیا لگایا گیا؟ ایہا، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، آزاد، غلام، کالے، گورے، ہر طرح کے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر زمان اور مکان میں رہنے والے، ہر دور کے لوگ۔ تو الناس کا لفظ جو ہے یہاں سب کو شامل کر رہا ہے۔ تو ال جو ہے سب کے لیے، ہم نے پیچھے پڑھا نا، الحمد کیا معنی کیا تھا؟ سب تعریف۔ تو الناس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب ترجمے میں وہ بہت ایڈیشنل ہو جاتا ہے، اے سب لوگو، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ ال کی وجہ سے کہ تمام لوگ مراد ہیں۔ اعبدو، اعبدو روٹ ہے عین با دال، عبد، پیچھے پڑا ایاک نعبد، عبادت۔ اے لوگو اعبدو، عبادت کرو۔ عبد یعبد سے کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، کسی کے آگے جھکنا، لیکن کیسی عجز و انکساری، کیسا جھکنا، کیسی اطاعت جس میں انتہائی محبت، انتہائی تعظیم اور خوف بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جو مطلوب ہو، مقصود ہو، محبوب ہو، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا، کیسے؟ جس میں محبت، تعظیم اور خوف شامل ہو۔ اعبدو، عبادت کرو۔ لیکن اسلام میں عبادت جو ہے وہ ایک کام بھی ہے، یعنی عبادت کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا بول رہے ہیں نا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ اور عبادت مخصوص افعال کا نام بھی ہے، جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم۔ صلاۃ کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں نا، حج بھی عبادت ہے۔ تو مخصوص افعال کا نام بھی عبادت ہے۔ تو عبادت ایک عمل ہے اور مخصوص قسم کے افعال ہیں۔ اے لوگو عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، سسٹینر۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، وہ جس نے، الذی سے مراد یہاں کون ہے؟ رب۔ خلقکم، خلق یخلق، خا لام قاف، خلق، مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلق کم، پیدا کیا تم کو۔ تم کون ہے؟ الناس، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے کسی مادے سے، میٹر سے، عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، تخلیق کرنا۔ خلقکم، انسان کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ اب سمجھ آ گئی خلق کا معنی؟ خلق کا کیا معنی؟ بنانا۔ کس سے؟
کسی مادے سے کوئی چیز بنانا، یعنی نئی چیز عدم سے وجود میں لانا. خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. قبل کا کیا معنی؟ پہلے. کم تم سے. اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ کم آ رہا ہے. ربا کم، خلقا کم، قبلی کم، لعل کم تاکہ تم. لعل جو ہے اس کا معنی امید ہے، توقع ہے. کم کہ تم، تتقون تم ڈرو گے، بچ جاؤ گے، یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. تتقون کا لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے. تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یا. واو یہاں نظر تو نہیں آ رہی شروع میں حروف علت میں سے، اس لیے اس نے اپنی شکل بدل لی. تتقون پیچھے پڑا، کون سا لفظ پڑا اس سے ملتا جلتا؟ متقین. شابش. الذی وہ جس نے، جعل بنایا. اب خلق کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھے آیا، یا جعلون ڈال لیتے ہیں. وہاں جعل کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈال لیتے ہیں. اور یہاں جعل کا معنی کیا کیا؟ بنایا. فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. تو جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے. پھر آپ دیکھیے کم آ گیا. الارض زمین کو. ارض یہ جو انگریزی میں لفظ ارتھ ہے نا، یہ دراصل عربی سے نکلا ہے، کیونکہ انگریزی بعد میں بنی، عربی پرانی زبان ہے. ارض. جعل لکم الارض بنایا زمین کو تمہارے لیے. کیا بنایا؟ فراشن. فراش بچھونا. فراش کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو. سپریڈ آؤٹ. فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا. اور بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. یعنی زمین جو ہے نا وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں صرف، بلکہ نرم ہے، اس میں آپ اگا بھی سکتے ہیں چیزیں اور اس کے اوپر چل پھر بھی سکتے ہیں. فراشن. والسماء اور آسمان. سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت. اور آسمان کو بناءً چھت بنایا. بناءً بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے. تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز، اور دوسرا کیا ہے؟ چھت. جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھت. زمین کیا ہے؟ فرش. اور آسمان کیا ہے؟ چھت. زمین ہے فرش، آسمان ہے سیلنگ، چھت. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت. وانزل اور اس نے اتارا. پیچھے پڑا یہ لفظ والذین یؤمنون بما انزل. وہاں انزل تھا، یہاں انزل ہے. انزل اس نے اتارا، اور انزل اتارا گیا. انزل اس نے اتارا. اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا. انزل اتارا. من السماء آسمان سے. اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی، یعنی اوپر سے. ماءً پانی. پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا. پھر اخرج اس نے نکالا. اخرج یخرج اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا. خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں، خارج ہونا، مخرج. بھی ساتھ اس کے. کس کے؟ پانی کے. بارش کے پانی کے ساتھ. ساتھ سے مراد یہ ذریعے ہے. بے یہاں کس معنی میں؟ ذریعے کے معنی میں، یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے. من سے الثمرات. ثمرات، ثمرت ان کی جمع ہے، اور ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، فروٹ. من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق.
لکم تمہارے لیے. پھر کیا آیا ہے؟ کم. آج کم کی بہت تکرار ہے. پہلے آپ ہم کی تکرار پڑھتے رہیں پچھلے سبقوں میں، ہم یا ہم، اور اب کم. ہم ان کے لیے ہے اور کم تمہارے لیے. فلا پس نہ، تجعلو تم بناؤ، جعل یجعلو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، نہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک مد مقابل. انداد کا لفظ ند سے ہے، ند، اور اس کا روٹ ہے نون دال دال. ند مد مقابل، برابر، جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم یعلم جاننا. حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. پیچھے تو نہیں تعلمون کا روٹ پڑھا آپ نے، یعلمون پڑھا. کون ہے لا یعلمون؟ منافقین. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر ریپیٹیشن ہے. اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا خود ہی آ جائے گا. شروع میں آپ کو کچھ پاروں تک بہت محنت کرنی پڑے گی، آگے جا کے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے کہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آنے لگے گا. واہ اور ان اگر، کن تم ہو تم، اب تم آ گیا، تم بھی تم کے لیے اور کم بھی تم کے لیے. ٹھیک ہے، کن تم ہو تم، فی میں ریب شک. کہاں پڑا ریب؟ شابش، لا ریب فی. کون سا شک ہوتا ہے یہ؟ جو بے چین کر دے، قلق، مضطرب کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا. مما یہ پڑھا پہلے، یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو. نزلنا نازل کیا ہم نے، نزل ینزل تنزیل اہتمام کے ساتھ اتارنا. انزلہ بھی اتارنا ہے، بارش کے لیے کیا آیا؟ انزلہ، اور قرآن کے لیے کیا ہے؟ نزلہ. تو نزلنا اتارا ہم نے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا ہے. الا اوپر، عبدنا ہمارے بندے کے. عبد کہتے ہیں غلام کو. یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے. ٹھیک ہے، عبد غلام، اس کی جمع ہوتی ہے عبید. جمع کیا ہے؟ عبید. اور عباد بھی جمع ہوتی. حقوق العباد، عباد کا کیا معنی؟ بندے، بندوں کے حقوق. عبدنا ہمارے بندے. ہمارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اور ہمارے کیوں آ رہا ہے؟ جمع کیوں آیا؟ رسپیکٹ کے لیے. بعض اوقات کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں. اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے، عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ اردو میں بھی بعض اوقات ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم. کیوں کہتے ہیں ہم؟ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو. عربی کا بھی ایک اسلوب ہے. اب اگر اردو کا کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے لگے انگریزی میں، اور ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے وی، اور وہ کہے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہوگا. کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے اس کا اسٹائل جاننا کہ وہ استعمال کیسے کرتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں عبدنا سے مراد ہمارا بندہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ. کون مراد ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے، اور یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے. کیونکہ عبودیت جو ہوتی ہے، کسی کا غلام ہونا جو ہے، وہ ایک عزت کا مقام ہے اس وقت جب وہ کسی بڑے کا غلام ہو. اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی ذات مطلوب ہے، ہماری مقصود ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے. تو اس لیے اس کا بندہ بننا اور غلام بننا. اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا غلام، تو یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ اچھی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا،
آپ کا غلام، ہم تو آپ کے غلام ہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ محبت سے کہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام کہا ہے تو اس سے آپ کا درجہ کم نہیں ہوا، بہت بلند کیا ہے. فَأْتُو، تو لے آؤ. فَأْتُو کا جو روٹ ہے حمزہ تا یا ہے، اتا یاتی. فَأْتُو حمزہ تا اور یا، حروف علت دو آ گئے ہیں اس لیے بالکل ہی شکل بدلی ہوئی ہے. فَأْتُو لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت. یہاں جو بی ہے صورت کے شروع میں، یہ دراصل عطا کے ساتھ ہے. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور بی ساتھ لگے تو معنی ہوتا ہے لانا. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا، ذہبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. آگے بی آ جائے تو کیا معنی؟ لے جانا. اسی طرح عطا کا معنی آنا، اور اس کے ساتھ آگے بی لگ گیا تو معنی کیا بنا؟ لانا. فَأْتُو پس لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت. یہاں مراد ہے قرآن مجید کی صورت، ورنہ لفظی معنی صورت کا ہوتا ہے محدود قطع، یعنی ایک مخصوص جگہ، مخصوص چیز. سور کہتے ہیں اصل میں دیوار کو. سور، سارا یسور، سور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیوار. جب کسی بھی گھر کے آس پاس ایک چار دیواری ہوتی ہے تو اس سے کیا مقصود ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس چار دیواری کا؟ جی ہماری یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے. تو اسی طرح ایک سورت قرآن پاک کا ایک چیپٹر ہے، اور وہ ایک خاص مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور ایک خاص آیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. یعنی مخصوص قطع ہوتا ہے، ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے قرآن مجید کا. اور صورتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الگ کی تھی، کسی اور انسان نے نہیں الگ الگ ٹکڑے کر دیے. کسی کو 3 آیتیں بنا دی ہوں اور کسی کو 240 آیتیں بنا دی ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ لے آؤ کوئی صورت. من مثلہ، یہاں من زائد ہے. من کیا ہے؟ زائد. اور زائد کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے. مثلہ اس جیسی. کس جیسی؟ اس قرآن جیسی جو ہم نے اتاری ہے ان جیسی. ودعو اور بلا لو. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، اور اگر مصدر دعا ہو تو معنی ہوتا ہے پکارنا، اور دعوت مصدر ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ انوائٹ کرنا، دعوت دینا. ودعو یہاں کیا مراد ہے؟ بلاؤ، یعنی ان کو انوائٹ کرو. شہداءکم، شہداء جو ہے شہید کی جمع ہے. شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید کا روٹ کیا ہے؟ شین ہے دال. شاہد یشہد، شہادت، گواہی دینا. شہید گواہ، شہداء بہت سے گواہ. شہداءکم پھر کیا آ گیا؟ کم تمہارے، اپنے، یعنی تم اپنے گواہوں کو، اپنے سپورٹرز کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو. من دون اللہ، من کیا ہے یہاں سے زائد ہے، دون سوائے، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. دونا کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوائے، غیر، اللہ کے علاوہ. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. صادقین جمع ہے صادق کی، اور صادق کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صدق سے. صاد دال قاف، صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور صدق ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب. اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، جو حقیقت کے خلاف ہو. صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم کرو، تم کر سکو، و اور، لن ہرگز نہیں. اب آپ دیکھیے نہیں کے لیے ایک لم بھی آیا ہے، ایک لن آیا ہے، اور ایک لا پیچھے گزر چکا ہے، اور ما بھی. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے حرف؟ 4. ان کو الگ ایک سرکل میں ڈال لیجئے، ایک الگ گروپ بنا لیجئے. حروف نہیں، لا، لم، لن اور ما. فی الحال اتنے ہی ہیں، ایک آدھ اور بھی ہے وہ بعد میں صحیح. لا، لم، ما. ٹھیک ہے، نفی کے لیے آتے ہیں سب. فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ،
तफ़अलू तुम करो, तुम कर सको, वलन और हरगिज नहीं। अब आप देख रहे हैं कि लम और लन में क्या फर्क है, एक सिंपल नहीं है और एक शिद्दत वाली। हरगिज नहीं, तफ़अलू तुम कर सकोगे। तफ़अलू का रूट क्या, फे एन लाम, फेल। फेल किसको कहते हैं, काम को। फत्तकू तो डरो, बचो, रूट क्या है, वाव काफिया, अन्नारा आग से, पीछे पड़ा अन्नार, नारे जहन्नम उर्दू में भी आता है। अल्लती वो जो, वकूदुहा ईंधन उसका, वकूद क्या रूट है, वाव काफ दाल, पीछे कहाँ पड़ा है, इस रूट का एक लफ्ज गुजर चुका है, इस्तौक़दा जलाया, तो वकूद है जलाई जाने वाली चीज, वकूद ईंधन, फ्यूल के मानो, वो चीज जिससे जलाया जाए, जो शोला पैदा करे, जिससे फ्लेम्स निकले। वकूदुहा उसका ईंधन, किसका ईंधन, आग का ईंधन, अन्नास लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर। हिजारा हजर से है, हजर कहते हैं पत्थर को। हजर का लफ्ज़ी माना होता है रोकना, मना करना। तो पत्थर क्या करते हैं आमतौर पे, रुकावट बनते हैं। किसी चीज को रोकना, जब पानी को रोकना हो या दीवार बनानी हो तो पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता है। एक मशहूर पत्थर है जिसको हजर अस्वद कहते हैं। तो वल हिजारतु और पत्थर, तो इद्दत तैयार की गई है। और इद्दत का लफ्ज जो है ऐन दाल दाल से है, अदद। अदद कहते हैं गिनती को, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना अदद, या नहीं पढ़ा कभी, अदद इदाद शुमार, अदद गिनती को कहते हैं। वो इद्दत का माना तैयार कर दी गई। अब तैयारी और गिनती में क्या रिलेशनशिप है, लफ्ज को देखिए, माने को नहीं, अभी देखिए लफ्ज के अंदर देखिए, एक्यूरेसी और किसी चीज को इस तरह तैयार कर देना कि वो गिनी भी जा सके। जैसे आप मसलन विंटर वेकेशन में जो लोग जाने वाले हैं, छुट्टियां करने वाले हैं, अच्छा अब वो क्या कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अब तैयारी में क्या करते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं, ये चीजें चाहिए, वो चीजें तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं, फिर आप पैक कर लेते हैं, फिर आप आखिर में क्या करते हैं, जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, पीस गिनते हैं ना, कितने पीस हैं। अगर पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है और ज्यादा पीस हो तो फिर क्या करते हैं, गिनते। घर से निकलते वक्त भी गिनते हैं, फिर गाड़ी से उतर कर एयरपोर्ट पे गिनते हैं, चेक इन कराते हैं गिनते हैं, फिर जब कलेक्ट करते हैं गिनते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल सारी क्या थी, सफर की तैयारी, यानी इस तरह किसी चीज को तैयार करना कि उसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके। तो उइद्दत जहन्नम तैयार कर दी गई है, यानी उसके लेवल, उसके अंदर जो जो सजाएं हैं पूरी तरह यानी काउंट की जा सकती है कि वो क्या चीज है। और जब किसी चीज को आप काउंट कर सकें, वेट कर सकें, उसको नाप तोल सके, तो इससे पता चलता है कि उसमें कितनी एक्यूरेसी और कितनी परफेक्शन है। और इद्दत तैयार कर दी गई है। इसी तरह मसलन मेहमान आते हैं तो आप तैयारी करते हैं, तो अब तैयारी में क्या है कि खाना पकाते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो उसमें भी आप गिनते हैं ना, प्लेटें गिनते हैं, चम्मच गिनते हैं, और इवन मेहमान भी कितने लोगों को बुलाए गिनते हैं, ताकि तैयारी मुकम्मल हो सके। तो इद्दत तैयार कर दी गई है, यानी गिन के रख दी गई है, गिनी जा चुकी है कि कितने लोगों की जगह आई है। लिल काफिरीन काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए। वबश्शिर और खुशखबरी दे दो। बश्शिर, बश्शिर का रूट क्या है, ब शीन रा, बशारत। बश्शिर का लफ्ज़ जो है ये बशर से है। बशर किसको कहते हैं, इंसान को, और बशरा कहते हैं इंसान की खाल को, बशरा खाल। बुशरा कहते हैं खुशखबरी को, नाम रखते हैं ना लोग बुशरा, आमतौर पर जब 2-3 बेटियां हो तो एक का नाम फिर बुशरा रख देते हैं कि इसके बाद बेटा होगा, खुशखबरी आएगी। इसीलिए कुरान में आता है ना, बशरूहु बिगुलामिन हलीम, बशर खुशखबरी दे दो, ऐसी खुशखबरी जो इंसान के जिस्म पर नजर आए, उसकी खाल पर, उसकी आंखें, उसका चेहरा, हर चीज उससे मुतासर हो जाए। बशर खुशखबरी दे दो, किसको कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप खुशखबरी दे दीजिए। अल्लदीना उन लोगों को,
आमनु जो ईमान लाए, क्या रूट है? हमजा मीम नून। व अमिलू और उन्होंने अमल किए। अमल एक होता है अमल और एक होता है फेल, क्या फर्क है कोई बताएगा? पीछे आप फेल पढ़ चुके हैं ना, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, वहां तफ़अलू है वो भी काम है, और यहाँ अमिलू ये भी काम है। ये सिर्फ गौर फिक्र के लिए कंपैरिजन करा रही है। अमल वो काम जो इरादे से किया जाए, जैसे इंसान कोई काम इरादे से करे, नियत उसमें शामिल हो, और फेल इरादे बगैर इरादे के किया हुआ काम, और वो इंसान भी करते हैं और जानवरों से भी होता है। यानी फेल जानवर का भी हो सकता है, लेकिन अमल जो है वो इंसान का है, और ऐसा काम जिसमें इरादा शामिल हो, इरादतन किया जाए। व अमिलू और उन्होंने अमल किए, तो इससे खुद ही पता चल रहा है ना कि कैसे अमल है। अस्सालिहात, सालिहात सालिहतुन की जमा है, नाम भी होता है सालिहा। सालिह साद लाम हा, पीछे पढ़ा है ये रूट, बताइए लफ्ज ढूंढिए पीछे से। मुस्लिहून, शाबाश। अस्सालिहात व अमिलुस सालिहात और अमल किए नेक। अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए, किन के लिए? अच्छे काम करने वालों के लिए। जन्नातिन जन्नतें हैं, जन्नत की जमा है जन्नात, जैसे सालिहत उनकी जमा है सालिहात। जन्नात, जन्नात का लफ्ज जो है ये जीम नून नून से है, जिन का लफ्ज भी इसी से। तो जन्ना का मतलब होता है छुपाना, तो जिन जो होता है छुपा हुआ होता है। जनीन पेट के बच्चे को कहते हैं जो छुपा हुआ होता है। तो जन्नत बाग को कहते हैं, ऐसा बाग जो इतना घना हो, इतने ज्यादा दरख्त हो उसमें कि जो सूरज की रोशनी को छुपा दे, यानी सूरज की रोशनी जमीन पे ना जा सके, सूरज को छुपा दे। जैसे बादल क्या करते हैं, सूरज को छुपा देते हैं ना, तो इसी तरह बाग भी वो सूरज को छुपा दे। घना बाग मुराद है, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रीज हो, ट्रीज भी सूखे हुए ना हो, ग्रीन हो, पत्तों वाले हो, खूबसूरत हो। दुनिया में तो आप कैसा भी बाग लगाएं खिजा आ ही जाती, लेकिन जन्नत के बागों पर खिजा नहीं है, कोई पत्ते नहीं गिरेंगे वहां। जन्नातिन बागात, और यहाँ मुराद है जन्नत, जिसको हम आम माने में जन्नत कहते हैं, पैराडाइज। जन्नात क्यों कहा, कई जन्नतें क्यों कहा? क्योंकि जन्नत के भी दर्जे हैं, किस्में। कोई जन्नतुल फिरदौस है, और ये कौन सी जन्नत है? सबसे आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम अपने लिए जन्नत मांगो तो कौन सी मांगो? आला तरीन मांगो। क्योंकि जब इंसान आला तरीन चीज मांगेगा, तलब रखेगा, तो फिर कोशिश भी ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो शायद किसी दर्जे पे फिर पहुंच ही जाए। तो अच्छी ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं, फिर उसको मांगना भी चाहिए। जन्नात बाग है, जन्नत अदन है, जन्नतुल खुल्द है, जन्नतुल मअवा है। सूरत ar-रहमान में जन्नतान का लफ्ज आता है, तो यहाँ पे कि कई किस्म की जन्नतें, जन्नतुन नईम भी आता है। तजरी, जराई अजरी का मतलब होता है जारी होना, बहना, बहती हैं। मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी जन्नत के नीचे से, यानी उन दरख्तों के नीचे से क्या बहती हैं? अल अनहार, नहरें। नहर की जमा नहर, नहरें। और कुरान मजीद से हमें 4 तरह की नहरों का जिक्र मिलता है। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15 में आता है, फीहा अनहारुन मिम्मा इन गैर आसिन, उसमें नहरें हैं ऐसे पानी की जिसका जायका नहीं बदलता। व अनहारुन मिन लबनिन, नहरें हैं दूध की, लम यतगय्यर तामु, जिसका जायका तब्दील नहीं होता। घर में तो आप 2 दिन ला के रखे तो तीसरे दिन दूध खराब ना भी तो जायका बदल जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन वहाँ खासतौर पर जो दूध की नहर है उसका जायका नहीं बदलेगा। और फिर व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़ा, साफ शहद की, शफाफ शहद की। व अनहारुन मिन खमरिन, और शराब की नहरें। लज़्ज़त लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए लज्जत का बायस, जायका खराब नहीं।
تو صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کی بھی جو ہے وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو سڑے گا نہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کلما جو ہے حرف شرط ہے، جب بھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، رزقو کا لفظ جو ہے قاف سے رزق، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے، یعنی جنتیوں کا رزق جنت ہی کا ہوگا، کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جائے، من ثمرتن پھلوں میں سے، فروٹس میں سے، رزقن کوئی بھی رزق۔ اور یہ جو رزقو رزقن آیا ہے تو یہ جو رزق ہے دوبارہ آنا یہ بھی اہتمام کے لیے آیا، یعنی جیسے رزق دیا جانا چاہیے اہتمام کے ساتھ، یعنی تاکید کے لیے آیا ایک طرح سے، ورنہ اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، لیکن دوبارہ رزقن کیا کہا؟ واقعی جو رزق ہے، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، پہلے آپ نے ذالک کا پڑھا، کیا معنی تھا؟ وہ، اور ہاذا یہ الذی وہ ہے جو، رزقنا رزق دیے گئے ہم، یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس جنت سے پہلے بھی ہم کو یہ ملا تھا، جی ہاں دنیا میں، وَأُتُو اور وہ دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، فَأْتُوا بی کا کیا معنی تھا؟ لاؤ اس کو، یعنی وہ لائے جائیں گے، یعنی انہیں خود جا کے نہیں لینا پڑے گا بلکہ لائے جائیں گے، اس کو دیے جائیں گے وہ، متشابہہ ملتے جلتے، متشابہہ کا جو روٹ ہے وہ ہے شین بے ہے، شبیہ کا لفظ سنا کبھی؟ یہ اس کی شبیہ ہے، مثال ہے، یعنی رنگ شکل میں مماثلت، ایک دوسرے جیسے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنت والوں کے لیے، فیہا اس میں، یعنی اس جنت میں، ازواجن زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں اسپاؤس کو، صرف بیوی کے لیے نہیں شوہر کے لیے بھی آتا ہے، جب صرف بیوی کے لیے لانا ہو تو پھر زوجتن آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوجہ، تو اس کا روٹ ہے زائے واو جیم، زوج کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو عربی میں شادی کے لیے زواج کا لفظ آتا ہے، زواج کہتے ہیں شادی کو، کیونکہ شادی میں بھی دو لوگ ملتے ہیں، دو خاندان ملتے ہیں، تو ازواج اسپاؤزز، پارٹنرز، مطہرتن پاکیزہ، پیوریفائڈ، مطہر روٹ کیا ہے؟ طہارہ، طہارہ، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ لائیے، طہارت، طاہر، طاہرہ، طہور، مطہرہ پاک کی ہوئی، پیوریفائڈ، یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک کی ہوئی۔ ظاہری گندگیاں کون سی ہیں؟ جیسے پسینہ ہے، ایکسٹرا بال ہے، یا اسی طرح کی اور جو انسان کے جسم سے مختلف سیکریشنز ہوتی ہیں، تو یہ ظاہری نجاست ہے۔ اور باطنی نجاست کون سی ہوتی ہے؟ دل کی نجاست، جیسے حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر، وہ ان خامیوں سے پاک ہوں گی، مطہرہ، کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پاک نہ کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے۔ اچھا، یہ پاک کرنے کے کئی طریقے، ایک تو یہ ہے کہ جنت میں انٹری سے پہلے ایک پل ہوگا، قنطرہ، اور وہاں پر جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے خلاف میل ہے یا کوئی نفرت ہے تو اس کو وہاں پر صاف کر دیا جائے، دل دھو دیے جائیں گے، پھر اندر بھیجے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے تو ان کو جہنم میں ڈال کے، ان کو جلا کے ان کے گناہ صاف کر دیے جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنمی یون کہا جائے گا۔ وہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے جسم پر جب پانی ڈالا جائے گا وہ جسم دوبارہ ان کا بنے گا، تو جب جنت میں جائیں گے تو اسکن کے اوپر ابھی نشان ہوں گے آگ کے۔ معافی مانگنا تو وہ پاک کرنا ہی ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے پاک کرتا ہے، لیکن پاک کرنے کا وہ بتا رہی ہوں کہ
کیسے کیسے پاک کیے جائیں گے. یعنی کچھ لوگ تو ان کے گناہ معاف کر دیے. اب دیکھیے نا، کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نام اعمال میں غلط چیز نہ ہو. پیغمبر معصوم ہے، ہم عام انسان نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کی برائیاں زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ایمان بھی ہے تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اگر معافی نہ ملی، پھر وہاں بھیجا جائے گا. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ مالک یوم الدین وہ خود ہے، جو چاہے کرے. لیکن یہ ساری معلومات ہم کو اس لیے ملتی ہیں کہ ہم تیاری رکھیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ اور وہ کون؟ یہ ایمان لا کے اچھے کام کرنے والے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. خالدون جمع ہے خالد کی، اور خالد کا لفظ نکلا ہے خلد سے، خا لام دال، خلد. اور خلد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اسی سے خلود آتا ہے، کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا جہاں کوئی چینج نہ ہو، تبدیلی نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.